السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، توحید اور شرک سے متعلق لوگ بنیادی بات نہیں سمجھتے ہیں، اسے سمجھنا چاہیے۔ اصل میں توحید کو اگر علمی انداز سے دیکھا جائے تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے اس کو اگر کھنگالا جائے تو توحید کو سمجھنے کے لیے اسے ہم 3 قسمیں کرتے ہیں۔ ایک ہے توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت کہتے ہیں۔ دوسرے ہے توحید ربوبیت، تیسرے ہے توحید اسماء و صفات۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں اکیلا سمجھنا، رکوع، سجدہ، قربانی، نذر و نیاز، مشکل میں پکارنا، دعا کرنا، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ کرنا، اس کو توحید الوہیت یا توحید عبادت کہتے ہیں۔ اگر یہی چیز ہم کسی اور کے ساتھ کرنے لگیں تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، بڑا شرک۔ دوسرے ہے اللہ رب العالمین کو اس کائنات کا اکیلا خالق، رازق، منتظم، مدبر، مارنے والا، جلانے والا، روزی دینے والا، شفا دینے والا، بیمار کرنے والا، الغرض پورے کائنات کی اکیلا تدبیر سمجھنے والا، اس عقیدے کا نام ہے توحید ربوبیت۔ اگر اسی میں اللہ کے افعال میں کسی اور کو ملائیں کہ کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے، کوئی اور بھی بیمار کر سکتا ہے، کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے، تو یہی ہو جائے گا شرک اکبر، ربوبیت میں شرک ہو جائے گا۔ تیسرے توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، قرآن و سنت میں کئی نام آئے، جو صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، کہ اس کو آنکھ ہے، اس کو ہاتھ ہے، اس کو پیر ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ ہنستا ہے، تو اللہ رب العالمین وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ان صفات کو ہو بہو ایسے ہی مان لینا، نہ اس کا انکار کرنا، نہ اس کی کوئی مثال دینا۔ انکار کریں گے تو بھی گویا کہ ہم نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ اگر ہم اسے کسی اور سے مثال دیں گے، مثلا اللہ رب العالمین کو ہاتھ ہے، تو اگر ہاتھ ہے تو کیا اس میں 5 انگلیاں ہیں؟ اگر ہاتھ ہے تو کیا وہ اس طریقے سے مڑتا ہے؟ تو اگر آنکھ ہے تو کیا بالکل ہماری طرح ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اگر سنتا ہے تو کیا ہماری طرح سنتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کسی بھی تشبیہ اور مثال سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین جیسی اس کی شان کے لائق ہے ویسے اس کا اسم و صفات ہیں، اس کو ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دین کی بنیادی باتیں سمجھیں اور سمجھائیں، یہی اصل دین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔